آپ جس اس وقت جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو رہا ہے، حکومتی لوگوں کے ساتھ بڑا آپ کا جو ہے میل جول اس وقت ہوا ہے کمیٹی کو لے کر کے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے؟ رمضان پوری دنیا میں آتے ہیں، کرسمس آتا ہے دنیا میں 10% پہ لگ جاتی ہے سیل، 90% کی آپ کو دے دی ہے چھوٹ. ایسا ہی ہوتا ہے. دیوالی آتی ہے جی، مٹھائی کی دکانوں کے اوپر لگ جاتا ہے 1 کلو لے لیں 1 کلو فری. رمضان آتے ہیں 450 روپے والا مشروب جو ہے وہ 650 روپے پہ پہنچ جاتا ہے. مطلب ایسی برکت اس مہینے کی صرف ان چیزوں میں ہی کیوں آ رہی ہے جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم انسانوں میں کیوں نہیں آ پا رہی ہے یہ برکتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت موضوع، دھوکہ، فراڈ، خیانت، رشوت ستانی، کرپشن، یہ وہ عوامل ہیں جو کسی بھی معاشرے کو گرانے کے لیے بہت ہیں. خوبصورت بات. اور ہم مسلمان، ہمارے اسلام کی بنیاد ہی ان چیزوں سے ہٹ کر ایمانداری، فراخ دلی، سخاوت، خیر خواہی، ایک دوسرے کی بھلائی، اس پر ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اس چیز سے ہٹ کر سب سے دھوکہ فراڈ کر کے، خوب کرپشن کر کے عمرے کا ٹکٹ کٹاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں افسوس، عمرہ کرنا ہے. افسوس. یا پھر حج کا فارم بھر دیتے ہیں کہ جناب چلو بہت کما لیا ابھی، حج کر کے آ جائیں. ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ معاشرہ یقیناً اس وقت بہت پستی اور بہت زوال کی طرف گامزن ہے. اچھے لوگ بھی بہت ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے تو ان لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو صورتحال حکومتوں کی نااہلی نے پیدا کی ہے، تو اجتماعی طور پر یہاں پر ہمارے پاس زمینیں کم پڑ جاتی دفنانے کے لیے. درست فرما رہے ہیں. بھوک سے یہ حال ہو جاتا ہے. یہ بھوک سے ان لوگوں نے پوری پلاننگ ہے ان لوگوں کی کہ ایک ایک گھر میں راشن بانٹا ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے 8 ارب روپے کا تو صرف سندھ میں بانٹا ہے. لیکن وہ رات کو بانٹا اصل میں اس ٹائم پر کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے دریا میں ڈالتے ہیں. کراچی میں تو سمندر ہے، سمندر میں ڈال دیا اور نکلے بھی رات کے 2 بجے اور رات کے 3 بجے پورا ہو گیا راشن. تو میں نے دیکھا نہیں اصل میں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو لیکن وہ پہنچا بھی نہیں ہمارے ہاں. تو نہیں، میں نے ہر سیاستدان سے پوچھا، کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے. اچھا، کسی کے پاس، کسی این جی او کے پاس بھی نہیں 1 ارب 8 کروڑ کا جو تھا وہ انہوں نے کہا ڈیلیبریٹلی کہ جی آپ نے ایسے دیا کہ اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، لیکن کہاں گیا غریب کو بھی پتہ نہیں چلا. وہ غریب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا. سمندر میں، ہاں، دریا کی وجہ سمندر میں نیکی کر دریا میں وہ سمندر میں نیکی کر سمندر میں ڈال اور تصویر کھینچ کے فیس بک پہ ڈال. وہ تو ضروری ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر جو ہے اللہ خوش رکھے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، ماشاءاللہ ان لوگوں نے جے ڈی سی نے کیا، دعوت اسلامی نے کیا، بالکل الیاس قادری صاحب نے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے 8000 تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے 8000 بوٹلز 2 دن میں عطیہ ہوئی ہیں. امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کو، بلکہ ہم سبھی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بے شک 8000 تھیلیسیمیا کے بچوں یہ کو پہلی کال پہ، اور 16000 ہو گئی ہیں دوسری کال پہ. دوسری کال پر 16000. بے شک ہم سب سلام پیش کرتے ہیں. 26 تاریخ کو ان کی سالگرہ بھی آنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا، تو ایسے لوگ زندہ ہیں بے شک جن لوگوں نے اس ملک کے غریب عوام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا ہے، اور بنا تشہیر کے. اور بنا مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ابھی مجبوری میں تصویر کھینچانا شروع ہے، ورنہ آج تک ان کو کسی نے مجبوری میں، بس وہ ضرورت ہو گئی ہے، وہ دیکھا بھی نہیں تھا کسی نے. ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں، وہ ایسے پردے میں آگے وہ ہمارے یہاں شو پہ اکثر آیا کرتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں اور پھر دعا کرواتے تو یہ وہ لوگ عظیم لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مظفریہ فاؤنڈیشن حضرت نے بتایا کہ یہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے انہوں نے ہزاروں لوگوں میں راشن تقسیم کر دیا ہے. تو اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا تو ان غریب عوام کا حال تھر کے بچوں کی طرح ہونا تھا. کراچی میں بھی، یہ پورے پاکستان میں بھی اسی طرح بچے بلک رہے ہوتے، کیونکہ باپ کام پہ جا نہیں سکتا، فیکٹریوں کو کیا ہوا بند، دکانیں لوگ کھول نہیں سکتے کہ روزانہ دہاڑی کمائیں، اور بولے جی لاک ڈاؤن ہے، بچنے کی یہی صورتحال ہے کہ کرونا سے نہیں مرنے دوں گا، بھوک سے بھلے مر جاؤ، دوائی کے بغیر مر جاؤ، دوائی کے بغیر بھلے مر جاؤ، اور 50 بیماریاں جو ہیں وہ بھلے تم کو لگ جائیں، بلکہ بچوں کے سامنے باپ خودکشی کر لے. ابھی جو ندیم ملک صاحب کے اس میں ہے نا وہ جو انٹرویو آیا انہی کا تھا. جی تو اس نے بتایا کہ ہم بچے 5 دن سے ہمارے بچے بھوکے تھے،
اور کوئی سبیل نہیں ہوئی تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا بالکل ایسے ہی۔ ان کے باپ نے تو اور پھر بولتے ہیں لاک ڈاؤن سے ہم نے بڑا بچائی لاک ڈاؤن صرف جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے کورونا اگر ایک حقیقت ہے تو بھوک بھی ایک حقیقت ہے اس سے بڑی حقیقت کورونا اگر ایک حقیقت ہے تو بھوک اس سے بڑی حقیقت ہے بالکل غربت اس سے بڑی حقیقت ہے بے روزگاری اس سے بڑی حقیقت ہے تو بھائی نظام